اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب فضائل القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک اور باب ما جاء فی آخر سورۃ البقرہ کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 308 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی آخر سورۃ البقرہ، یہ باب سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کے بیان میں ہے. وبه قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا جریر بن عبد الحمید عن منصور بن المعتمر عن ابراہیم بن یزید عن عبد الرحمن بن یزید عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے جریر بن عبد الحمید سے، انہوں نے منصور بن المعتمر سے، انہوں نے ابراہیم ابن یزید سے، انہوں نے عبد الرحمن ابن یزید سے، انہوں نے ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ الآیتین من آخر سورة البقرة فی لیلۃ کفتاہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی تو وہ اس کے لیے کافی ہے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا حماد بن سلمة عن اشعث بن عبد الرحمن الجرمی عن ابی قلابة عن ابی الاشعث الجرمی عن النعمان بن بشیر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. ہمیں روایت کی بندار نے، انہوں نے عبد الرحمن ابن مہدی سے، انہوں نے حماد بن سلمہ سے، انہوں نے اشعث بن عبد الرحمن الجرمی سے، انہوں نے ابو قلابہ سے، انہوں نے ابو الاشعث الجرمی سے، انہوں نے نعمان بن بشیر سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق السماوات والارض ب1000 عام. اللہ جل شانہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک نوشتہ، ایک کتاب لکھی. انزل منہ آیتین ختم بہما سورۃ البقرہ. اس میں سے اللہ جل شانہ نے 2 آیتیں اتاری جن کے ذریعے سورہ بقرہ کو پورا کیا. وَلَا يُقْرَآنِ فِي دَارٍ 3 لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ. نہیں پڑھی جاتی وہ 2 آیتیں کسی گھر میں 3 راتیں. فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ، پھر شیطان نزدیک آ جائے اس گھر سے. یعنی 3 راتیں یہ آخری 2 آیتیں سورۃ بقرہ کی جس گھر میں بھی پڑھی جاتی ہے تو شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں جاتا، چاہے کہ وہ اس گھر میں داخل ہو. ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہیں. جی عزیز طلباء کرام، یہاں پر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی جو کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے شروع ہو کر فانصرنا علی القوم الکافرین سورت کے آخر تک یہی 2 آیتیں مراد ہیں یہاں پر ان روایات میں اور اس باب میں. تو پہلی روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو بھی شخص رات کو اسے پڑھے تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائے گی. اس کے 3 مطلب بیان کیے گئے ہیں. پہلا مطلب کفتاہ کا یہ ہے کہ اگر وہ اس رات میں تہجد اور تہجد میں قرآن کریم نہیں پڑھے گا تو بھی اس کو تہجد کا ثواب مل جائے گا. اور اس بات کا ثبوت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے بھی ہوتا ہے.
من قرأ خاتمة سورة البقرة حتى يختمها في ليلة اجزأت عنه قیام تلک اللیلہ، یعنی جس نے کسی رات میں سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھی یہاں تک کہ ان کو ختم کیا تو وہ آیتیں اس کی طرف سے اس رات کے نوافل سے کافی ہو جائے گی، تو وہ آیتیں اس کی طرف سے اس رات کے نوافل سے کافی ہو جائے گی، یہ ایک مطلب ہے۔ دوسرا مطلب کا فتح کا یہ ہے کہ وہ شخص اس رات میں شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، نہ انسی شیطان اور نہ جنی شیطان اس کو ضرر پہنچا سکیں گے۔ اور تیسرا مطلب جو محدثین حضرات نے بیان کیا ہے کہ دیکھیے حدیث مبارک عام ہے، یہ آیتیں ہر برائی اور ہر خطرے سے بچا لیتی ہے، اور یہی مناسب بھی ہے کہ اس کو عام لیا جائے، کیونکہ عام رکھنے کی صورت میں اس کا فائدہ بہت ہی زیادہ ہے۔ دوسری جو روایت عزیز طلباء کرام ہم نے پڑھی، ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام، یہاں پر عزیز طلباء کرام ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے، ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث مبارک میں 2000 سال کا ذکر ہے، جبکہ ایک اور روایت میں 50,000 سال پہلے کا ذکر ہے، تو اب بظاہر دونوں میں تعارض آ رہا ہے۔ تو اس کے محدثین حضرات نے 3 جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ دیکھیے اس سے تعدد مراد نہیں ہے، بلکہ طویل مدت اور سابق ہونا مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش سے بہت پہلے قرآن مجید کو لوح محفوظ میں لکھ دیا اور ہر چیز کی تقدیر لکھ دی۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ کتابت تقدیر کے اوقات مختلف ہے، بعض چیزیں 50,000 سال پہلے لکھی گئی اور بعض چیزوں کو زمین و آسمان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے لکھا گیا۔ تیسرا اس بارے میں علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے لوح محفوظ میں قرآن مجید کی کتابت اور ہر چیز کی تقدیر کو زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھا گیا ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے جب فرشتوں کو پیدا کیا اور ان کے سامنے قرآن مجید کی کتابت کو آسمان و زمین کی پیدائش سے اس کو 2000 سال پہلے ظاہر فرمایا، تو اس حساب سے دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی تعارض وہ نہیں آ رہا، یعنی گویا کہ فرشتوں کے سامنے جب قرآن مجید کی کتابت کا ذکر آیا تو ان کے سامنے جو اظہار آیا تو وہ آسمان و زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے ہوا، تو اس لیے اس اعتبار سے کوئی بھی اشکال وہ نہیں آتا۔ اس بارے میں عزیز طلباء کرام شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ تقدیر الہی 5 مختلف مراحل میں ہوئی ہے۔ پہلی مرتبہ اللہ جل شانہ کے علم ازلی میں تمام چیزوں کے اندازے ٹھہرائے گئے، دوسری مرتبہ زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، تیسری مرتبہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب عہد کیا گیا تھا الست بربکم عہد الست، تو اس وقت تقدیر کا بھی تحقق ہوا ہے۔ چوتھی مرتبہ شکم مادر میں جب روح پڑنے کا وقت آتا ہے تو تقدیر کا ایک گونا تحقق اس وقت بھی ہوتا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہ دنیا میں واقعہ رونما ہونے سے کچھ پہلے تقدیر پائی جاتی ہے۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں تقدیر کے مختلف۔ تو اب اس حدیث کو اگر ہم دیکھیں عزیز طلباء کرام تو زمین اور آسمان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے جس کتاب کا ذکر ہے وہ بھی مراحل تقدیر میں سے کوئی مرحلہ ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی سورۃ آل عمران، یہ باب سورہ آل عمران کی فضیلت کے بیان میں ہے۔ وبہ قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا هشام بن اسماعیل ابو عبد الملک العطار قال حدثنا محمد بن شعیب قال حدثنا ابراہیم بن سلیمان عن الولید بن عبد الرحمن
أنه حدثهم عن جبير بن نفير عن نواس بن سمعان عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال. ہمیں روایت کی محمد بن اسماعیل نے، انہوں نے ہشام بن اسماعیل ابو عبد الملک العطار سے، انہوں نے روایت کی محمد بن شعیب سے، انہوں نے ابراہیم بن سلیمان سے، انہوں نے ولید ابن عبد الرحمن سے، ان کو روایت کی جبیر ابن نفیر کی طرف سے، اور انہوں نے یعنی جبیر ابن نفیر نے روایت کی نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے روایت کی قال کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یأتی القرآن وأهله الذين يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران. قیامت کے دن قرآن کریم آئے گا اور اس کے وہ پڑھنے والے بھی آئیں گے جو دنیا میں اس پر عمل کرتے تھے. قرآن کریم کے پڑھنے والے، اس کو یاد کرنے والے. تقدمہ سورۃ البقرہ وآل عمران یا وآل عمران، اس کے آگے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی. قال نواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وضرب لہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة امثال ما نسیتہن بعد. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کے لیے 3 مثالیں یعنی محسوس میں بیان فرمائی جن کو میں ابھی تک نہیں بھولا. قال آپ علیہ السلام نے فرمایا یأتیان کأنہما غیایتان وبینہما شرق او کأنہما غمامتان سوداوان او کأنہما ظلۃ من طیر صواف تجادلان عن صاحبہما. وہ دونوں صورتیں آئیں گی گویا کہ وہ دونوں 2 سائبان ہیں اور ان دونوں کے درمیان روشنی ہوگی یعنی جو ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرے گی. او کأنہما غمامتان سوداوان، گویا کہ دونوں سیاہ بادل ہوں گے. او کأنہما ظلۃ من طیر صواف، گویا کہ وہ دونوں قطار میں اڑنے والے پرندوں کا سائبان ہوں گے. تجادلان عن صاحبہا، اور وہ دونوں جھگڑیں گی اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے. آخری سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی. وفی الباب عن بریدہ و ابی امامۃ ھذا حدیث حسن غریب. اس باب میں حضرت بریدہ اور ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، یہ حدیث حسن غریب ہے. ومعنى هذا الحدیث عند اہل العلم، اور اہل علم حضرات کے نزدیک اس حدیث کا معنی انہ یجیء ثواب قراءته کذا فسر بعض اہل العلم هذا الحدیث. بعض اہل علم حضرات نے اس کا جو معنی کیا ہے کہ ان کو ان کے ثواب، قراءت کا ثواب دیا جائے گا، وہی سامنے آئے گا. مطلب اس بات کا یہ ہے کہ دیکھیں ایک اس کے پڑھنے والے ہیں اور ایک اس پر عمل کرنے والے ہیں، تو یہ آنے والے الگ الگ ہیں، اس لیے لا محالہ یہاں پر ان کے عمل کا ثواب مراد لیا جائے گا. اور اسی طرح تفسیر کی ہے بعض اہل علم حضرات نے اس حدیث کی وما یشبہہ ھذا من الاحادیث، اور جو یہ مشابہ ہے ان احادیث کے انہ یجیء ثواب قراءۃ القرآن، یہی اس کے ساتھ اب مناسب آ رہا ہے. وفی حدیث نواس بن سمعان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما يدل على ما فسروا اذ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم واهله الذين يعملون به في الدنيا ففي هذا دلالة انه يجيء ثواب العمل. اور نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے اوپر دلالت کرتی ہے جس کی ابھی تفسیر کی گئی ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَهْلُهُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا، کہ قرآن کے اہل وہ ہیں جو دنیا میں اس پر عمل کرتے تھے. فَفِي هَذَا دَلَالَةٌ أَنَّهُ يَجِيءُ ثَوَابُ الْعَمَلِ، تو اس میں یہی دلالت موجود ہے کہ ان کے سامنے ان کے عمل کا ثواب آئے گا. انہ یجیء ثواب قراءتہ، انہ یجیء ثواب قراءت القرآن، ان سب کا یہی معنی ہے قرآن کے آنے کا
کہ ان کے سامنے اس کا ثواب آئے گا۔ وأخبرني محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال سفيان بن عيينة في تفسير حديث عبد الله بن مسعود، ہمیں خبر دی محمد بن اسماعیل نے، انہوں نے حمیدی نے کہا کہ سفیان بن عیینہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی تفسیر میں فرمایا ما خلق اللہ من سماء ولا ارض اعظم من آیت الکرسی، اللہ جل شانہ نے آیت الکرسی سے بڑی کوئی مخلوق پیدا نہیں کی، نہ آسمان اور نہ زمین۔ تو اس کی تفسیر میں قال سفیان رحمہ اللہ نے فرمایا لأن آیت الکرسی ہوا کلام اللہ وکلام اللہ اعظم من خلق اللہ من السماء والارض، کہ آیت الکرسی یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام یہ اللہ کے تخلیقات میں سے، مخلوقات میں سے سب سے بڑی ہے، آسمان سے بھی بڑی اور زمین سے بھی بڑی، ہر چیز سے یہ بڑی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، سورۃ آل عمران کی فضیلت میں یہ باب امام ترمذی رحمہ اللہ نے مقرر فرمایا ہے۔ اس باب کی روایت میں پہلے یہاں پر ذکر ہوا کہ کوئی مسلمان جب آخرت میں کسی معاملے میں پھنس جائے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے بربادی یقینی ہو جائے گی، تو پھر وہاں پر اپنے قاری کو نجات دینے کے لیے یہ دو صورتیں، سورۃ بقرہ اور آل عمران، یہ آئے گی اور اپنے قاری کو عذاب سے نجات دینے کے لیے وہاں پر یہ موجود ہوگی، اور ان کے مقدمے کی وجہ سے، ان کے سامنے آنے کی وجہ سے وہ شخص اسباب ہلاکت پر اس کو نجات والے اسباب غلبہ پالیں گے اور اس کو نجات مل جائے گی۔ اب جو حدیث مبارک میں آیا کہ قرآن آئے گا اور یہ دونوں صورتیں آئے گی، تو اس کے آنے کا کیا مطلب ہے؟ تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں ذکر فرمایا کہ بعض اہل علم حضرات نے اس کا معنی انہ یجیء ثواب قراءتہ، کہ ان کے پڑھنے کا ثواب قیامت کے دن آئے گا، اور بعض اہل علم نے اس حدیث کی ملتی جلتی حدیثوں کی یہی شرح کی ہے کہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے کا ثواب آئے گا، انہ یجیء ثواب قراءت القرآن، کیونکہ پڑھنا یہ ایک معنوی چیز ہے، اس کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ اور اسی حدیث میں اس تفسیر کا قرینہ بھی موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں فرمایا وَأَهْلُهُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا، تو اس کے وہ پڑھنے والے بھی آئیں گے، مطلب کہ جو دنیا میں اس پر عمل کرتے تھے۔ ظاہر ہے پڑھنے والے الگ ہے اور یہ جو ابھی آنے والے ہیں یہ الگ ہے، تو اس لیے لا محالہ ان کے عمل کا ثواب ہی یہاں پر مراد لیا جائے گا۔ تو یہاں پر پھر اشکال وارد ہوتا ہے عزیز طلباء کرام کہ اگر قرآن اور یہ دونوں صورتیں، قرآن کی تلاوت اور ان دونوں صورتوں کی تلاوت، قرآن جیسے معنوی ہے، یہ دونوں صورتیں معنوی ہے، تو ثواب بھی ایک معنوی چیز ہے، تو وہ کیسے آئے گا؟ پھر یہ صورتیں نہیں آ سکتی، قرآن نہیں آ سکتا، تو ثواب کیسے آئے گا؟ وہ بھی تو ایک معنوی چیز ہے۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں فرمایا ہے کہ یہ عالم مثال کے احوال ہیں، اور اس عالم میں تمام معنویات وہ متمثل ہوں گی، ان کو وہاں پہ کر محسوس ملے گا، ان کو محسوس کیا جا سکے گا۔ اس عالم کی طرح وہ عالم نہیں ہے، یعنی ہم اس عالم کو اس عالم کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے اور اس عالم کو اس عالم کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے۔ وہاں کا عالم الگ ہے، یہاں کا عالم الگ ہے۔ وہاں پر اللہ جل شانہ تمام معنویات کو وہ متمثل کر دیں گے، وہ محسوس ہو جائیں گے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔